اور 7 زمینیں، پہاڑ، حجر و شجر، صحرا، بیابان، ریگستان، سمندروں کا نظام، اور انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق اور جنات کی تخلیق، اور جنات کا پھر یہ ہے کہ فرشتوں کا اس زمین کے اندر آباد ہونا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں کا یا جنات کا یا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کو یا اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ بنا کر کے یہاں اپنے بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا جانے لاکھوں سال گزر چکے، اور اس میں سب سے قیمتی چیز، سب سے بہترین یہ کہ سرمایہ وہ وحی کا سلسلہ رہا ہے۔ ہر نبی کے پاس آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی ہے، اور ہر نبی کی رہنمائی بھی ہوتی رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو آپ کو بتایا، بس ٹھیک ہے، اس کی آواز صحیح، آدم کو جب جنت سے اتارا گیا تو فرمایا کہ اہبطوا مصر اور نہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ آگے فرمایا کہ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ نظام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب تک یہ کائنات ہے میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، میں بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کی کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ کبھی کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے، تہو بالاؤ نہیں کرتے، اس کو نیست و نابود نہیں کرتے، جب تک وہ خود ظالم بن جائے اور میرے نظام کو، وحی کو، اور آسمانی وحی اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ان کے لیے آ رہی ہے خالق کے، اس نظام کو جب اس کی تکذیب کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم ان کو تہو بالا کریں گے۔ فمن تبع ھدایا، جو بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کسے باشد، من تبع ھدایا، جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ہدایت پیش کرنے والے کون ہوں گے؟ کتب، آسمانی کتابیں ہوں گے اور انبیاء ہوں گے۔ نبی اس کتاب کا شارح ہوتا ہے، آسمان سے جب وحی آتی ہے اس کی تشریح کرنے والا نبی کی زندگی ہوتی ہے۔ نبی بتاتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ، اس بات کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ پھر انبیاء کو سبحان اللہ، یعنی آپ اس کے تحمل اور برداشت کو دیکھیں، آپ اس خالق مطلق کو، اس قادر مطلق کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ نبیوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کہاں نبی مولا منظور کے ماں باپ قربان جائیں، پوری کائنات ایک نبی کے جوتے پہ بھی قربان جائے، لیکن میرے اور آپ کی اور انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنے نرمی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا رحم و کرم، کتنی رحمتوں کا سلسلہ۔ نبیوں کا خون تو دیکھ رہا ہے، نبی شہید بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی سادہ سا لاؤڈ اسپیکر لگائے، یہاں پر اللہ کا بھلا کرے، وہ ساؤنڈ ماؤنڈ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ساؤنڈ ماؤنڈ ساؤنڈ، تو وہ بتا منگل 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 منگل۔ ابھی تو نخرے بھی تو تم لوگوں کے شروع ہو گئے نا۔ یہ جو مصری کاری آتے ہیں نا، تو ان کا چکر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز اتنی نہیں ہوتی، آواز ان کی نہیں ہوتی، بس وہ ساؤنڈ جب لگایا تو سارا کا سارا نظام وہی ساؤنڈ ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ ہے لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، وہ نہیں ہوتا، اس کا کمال نہیں ہوتا، وہ سارے ساؤنڈ ہے۔ اب ساؤنڈ جو ہے نا، کہو ساؤنڈ تو 50 ساؤنڈ تو آپ نے لگائے، ساؤنڈ ساؤنڈ ساؤنڈ، ایک کہتا ہے ساؤنڈ، دوسرا کہتا ہے ساؤنڈ، تیسرا مینگل ایک ہے، لیکن میں نے سنا ابھی 5 مینگل میں نے سنا۔ یہ سارے نخرے جب آپ لوگوں نے شروع کر دیے تو یہی ہوگا بھائی۔ سادہ سا ایک لاؤڈ اسپیکر لگا دو، خلق خدا کو بات پہنچے۔ وہ مصریوں کے لیے پھر وہ ساؤنڈ ماؤنڈ وہ چکر کر دو۔ بتایا گیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رحیم و کریم، اس قادر مطلق کو دیکھو، اس کی برداشت کو دیکھو کہ انبیاء کے قدم مبارک وہ خون میں لت پت ہے،
نبی کا دانت بھی شہید ہوتا ہے، نبی کے چہرے پر اس پر بھی زخم لگتا ہے، لیکن نبی کبھی تھوڑی سی بد دعا اگر آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی، شجو رأس نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کو سر کو زخمی کر دیا ہے، اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہ قوم ہلاکت کے قابل ہے۔ اب حکم آتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ قادر مطلق نہیں ہے، میں قادر مطلق ہوں، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جہنم میں کسی کو بھیجنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جنت میں کسی کو بھیجنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا لن يدخل احدکم بعملہ الجنہ، آپ کے اعمال ایک سبب ہے، بھاگ دوڑ آپ کریں گے یہ ایک سبب ہے، محنت آپ کی سبب ہے جنت میں جانے کا، لیکن یہ طے شدہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اب کہیں کہ جنت میرے لیے واجب ہوگی، نہیں واجب نہیں ہوگی۔ لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اعمال ایک سبب ہے، ضرورت ہے، اعمال کے ذریعے سے آپ جائیں گے جنت میں، لیکن پھر بھی خدا پر ما هو الاسرح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی گرفت کریں گے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہے، اتنا روزہ رکھا ہے، اتنے میں نے حج کیے، اتنی عبادتیں کیے، اتنی ریاضتیں کیے، جنت میرے لیے لازم نہیں۔ ما هو الاسرح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا کہ لن يدخل احدکم بعملہ الجنہ، اعمال تو آپ کے سبب ہے، لیکن عمل کے ذریعے سے طے شدہ ضروری طور پر آپ جنت میں جائیں۔ تو صحابہ نے کہا پھر ہم نہیں جائیں گے، ولا انت یا رسول اللہ، حضرت پھر آپ بھی تو نہیں جائیں گے، آپ بھی تو تہجد پڑھ رہے، آپ بھی تو رو رہے، کیا آپ اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں کوئی ضروری نہیں ہے؟ فرمایا ضروری نہیں ہے، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں محمد کو چھپائے، محمد بھی محتاج ہے، تم سب کے سب محتاج ہو، رحم و کرم اللہ کا ہوگا، رحم و کرم اللہ کا ہوگا، لیکن اس کی رحمت مطلقہ، رحمت کاملہ کو آپ دیکھ لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کسی پٹھان کے ہاتھ میں یہ آسمان اور زمین کا نظام دیا جائے اور پھر وہ اس پٹھان کو خالق بناؤ، اور پھر یہ کہ پٹھان کو اگر کوئی نہ مانے تو پٹھان کہے زو خرز ہے، جاؤ مرو، روٹی نہیں دوں گا، ایسا ہی ہوگا؟ جی ہاں، اگر کسی اللہ اپنے اختیارات کو کسی بڑے پٹھان مولوی کو دے دے، بلوچ کو اگر دے دے کہ تو کائنات کو چلا لے، تو میرے خیال میں پٹھان کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی گالی بھی دے گا، پٹھان کے اگر بات کو نہیں مانے گا، پٹھان کہتا خرز ہے، بھوک سے مرو، میں روٹی نہیں دوں گا۔ جی اندازہ کر لو اپنے تحمل اور برداشت کا۔ اگر پٹھان ابا ہے آپ کا، پٹھان آپ کا چچا ہے، بلوچ آپ کا ابا ہے، بلوچ آپ کا چچا ہے، بلوچ آپ کا دادا ہے، لیکن ابا کو گالیاں دے دو، گالی دینے کے بعد پھر منت مانی کرو، یا ایک تھپڑ اچھا سا رسید کر کے ابا کو مارو، سینے کے اندر ہاتھ دے کر کے دھکا دے کر کے ابا کو مارو، اس کے بعد منت مانی کرو، ابا کہے گا یہ حرامی ہے، یہ میرا ہے نہیں، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ لوگ کہہ رہے کہ معافی مانگ رہا ہے، آپ کے قدموں پہ پڑ رہا، معاف کرو، پٹھان کہے گا جائے جہنم میں، اس کے ٹکڑے ہو جائیں، میں اس کو اپنا بیٹا نہیں مانتا، بلوچ کہے گا میں بیٹا نہیں مانتا، میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے آپ 100 سال 90 سال آپ خدا کو گالی دے دیں، 90 سال جو خدا کی مذاق اڑاتے ان کو بھی کھلاتا ہے، کتوں کو بھی کھلاتا ہے، خنزیر کو بھی کھلاتا ہے، اور اس کو کلنٹن کو بھی کھلاتا ہے، اور ٹرمپ کو بھی کھلاتا ہے، جو بائیڈن کو بھی کھلاتا ہے، زرداری جیسے بدبخت کو بھی کھلاتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نواز شریف جیسے منحوس کو بھی کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے بار بار۔ آئیں گے آپ کے ان ججوں کو بھی کھلاتا ہے جو محمد پر مذاق بھی کر رہے، ان ججوں کو بھی کھلاتا ہے جو کہتا ہے کہ قادیانی یہاں پر اپنے مذہب کی تبلیغ و تعلیم کر سکتے ہیں، قادیانیوں کو اجازت ہے، جس طرح باقی مذاہب کو اجازت ہے، ہندوؤں کو اجازت ہے، سکھوں کو اجازت ہے۔ میں نے آج جمعے میں کہا کہ نکل پتر، تو اس پولیس سے نکل، فوج سے نکل، تو دیکھ لے میرے پٹھان بھائی اور میرے بلوچ، سندھی، مہاجر، پنجابی، میرے سر کے تاج تمہاری کھال اتار دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں،
ان وکیلوں کو بھی میں دیکھ سلام پیش کرتا ہوں جن کو آپ کہیں گے ان کی داڑیاں نہیں ہیں، جن وکیلوں کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، جن وکیلوں نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت ایسی غیر اختیاری محبت ہے، ہر انسان کے دل و جان کے اندر پیوست ہے، رگ و ریشے کے اندر وہ محبت پیوست ہے۔ ان وکیلوں کو جو ٹائی لگائے، ان لوگوں کو آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا، جب یہ ہے کہ ختم نبوت پر جب بھی حملہ ہوا، ملا نہیں نکلا ہے، تبلیغی نہیں نکلا ہے، بسترہ نکالو، باقی تو بسترہ نکال۔ تبلیغ ملا بھی تقریر تو کرے گا لیکن ملا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ان وکیلوں کو آپ نے دیکھا، اپنے کوٹوں کو، کورٹ والے کوٹ کو انہوں نے اس طرح لہرا کر کے اس کو آگ لگا دی، انہوں نے ٹائیوں کو بھی آگ لگا دی، انہوں نے خود کہا کہ اس کورٹ پر تھوکتے ہیں جو محمد کا حافظ نہ ہو، محمد کا محافظ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا۔ میں نے، ہم سے مولویوں سے نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے زکوٰۃ کھلا کھلا کر کے ہم لوگوں کو خراب کر دیا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا۔ ان دنوں کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک نوجوان پٹھان خالد جس کا نام ہے، اس نبی کو، جھوٹے نبی کو جہنم میں فوراً اس نے پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد تھوکو اس کوٹ پر، تھوکو اس قسم کے نظام پر جو محمد کے غلام کو ختم نبوت کے لیے، نبی کے دشمن کو جس نے جہنم میں پہنچا ہے، آج وہ جیل کی سزا بھگت رہا ہے۔ آج وہ جیل، تو مسلمان ہے، مسلمان کا بچہ ہے، کس قسم کا جج ہے؟ یا اپنے کتوں کو اپنے کمروں میں بند کر کے ان کو کھلاؤ، اپنے کتوں کو سنبھالو۔ جب کتوں کو باہر آپ چھوڑیں گے، وہ محمد پر بھی بھونکیں گے، قرآن پر بھی بھونکیں گے، اور یہ کہ اللہ کے نظام پر بھی بھونکیں گے، خدا پر بھی بھونکیں گے۔ آپ کے اندر جرأت نہیں، تو محمد کا غدار ہے، ملک کا غدار ہے۔ اگر کوئی پٹھان اس کو گولی مارتا ہے، سلام پیش کرتا ہوں اس پٹھان کو، اچھا کرتا ہے۔ میں نے ان دنوں میں بیان کیا، میں نے کہا یہ خالد کہاں ہے جس کو جیل میں آپ لے گئے؟ اس خالد کے جوتے مجھے پہنچا دو، میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس خالد کے جوتے مجھے پہنچا دو۔ پتہ نہیں میری تقریر اس خالد کو پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے اندر خالد نے اپنی چادر بھیجی کہ میرے حضرت کو دے دینا، کم از کم آپ کو فکر تو ہے، یہ میری چادر لے لینا۔ میں کہیں دور چلا گیا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پٹھان کا غصہ اور پٹھان کی نرمی دونوں آپس میں ٹکرائے، غصہ پٹھان کا غالب آتا ہے۔ ابا جی آئے، امی آئے، تبلیغی آئے، دیندار آ جائیں کہ جناب پٹھان آپ کے بیٹے نے قصور کیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو تھپڑ بھی مارا، آپ کے بیٹے نے آپ کو گالی بھی دی، لیکن وہ پٹھانا، وہ پختانا، ہم آئے منت مانی کے لیے، معاف کر، معاف کر۔ وہ بھی رو رہا ہے، معاف کر، معاف کر۔ پٹھان کے دائز میں زوئی نے دے دا خر دے کن، دا خر زوئی دے، جاؤ، ہم اس کو کسی طرح معاف نہیں کریں گے۔ سندھی کا چاہتا تو پہنجے پٹر کے معاف کرے، تو سندھی کہے گا میں معاف نہیں کروں گا، یہ تو مجھے پٹر تک کونے گڑ ہوا۔ بلوچی کو کہہ دو کہ برو گم بے خبی سے چھونے شکو جا چھات گا، کہاں سے یہ آگیا میں نہیں مانگتا، لیکن خدا کو 90 سال گالی دے دو۔ 90 سال گالی دینے کے بعد آپ توبہ کر لو، تبلیغی جماعت کے ہاتھ پہ آپ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے توبہ کر دیا۔ کسی عالم کے تقریر کو سن کر کے کہو میں نے توبہ کر دیا، قرآن کے درس کو سن کر کے آپ نے کہا توبہ کر لیا۔ اور توبہ کرنے واقعتاً وہ علیم بذات صدور ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرا توبہ، آپ کی توبہ یہ فوٹو اسٹیٹ توبہ ہے یا دل والی توبہ ہے۔ جب دل سے تو توبہ کرے گا، دل سے توبہ کرنے کے بعد اب 2 گھنٹے کے بعد آپ نے دل سے توبہ کیا، رویا، ربا 90 سال میں نے آپ کو گالی دیا، میں بڈھا ہو گیا، میرے پاؤں لڑک رہے ہیں قبر کے اندر، اب تو معاف کر، میں تو باغی بن گیا، میں آپ کا باغی، میں آپ کا باغی، میں آپ کا باغی، اللہ مجھے معاف کر، معاف کر۔ اس نے، آپ نے توبہ کر لیا۔ توبہ کے بعد مسجد سے باہر نکلا، مولوی صاحب کے درس کو سن کر کے آپ جا رہے ہیں، اب اپنے گھر جا رہے، کس کر کے ایک پٹھان ہے وہ آپ کو ڈمپر سے مارا اور آپ مر گئے۔ مرنے کے بعد 2 قسم کے فرشتے آتے ہیں، دونوں فرشتے آتے ہیں، مرنے کے بعد دونوں فرشتے آتے ہیں، ایک رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ایک خدا کے غضب کے فرشتے، جہنم والے فرشتے آتے ہیں۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ اس خر کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے 90 سال اللہ کو گالیاں دی، اس کی تشکیل جہنم میں کر دیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کیا،
رحمت والے فرشتے کہتے توبہ کر کے دل سے توبہ کیا اور توبہ کر کے یہ گھر جا رہا تھا. توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. میں خدا جانتا ہوں کس نے دل سے توبہ کیا ہے. 90 سال گالی دی، اس ظالم کو 1 سال بھی نہیں ملا، 1 سال بھی عبادت کرنے کے لیے نہیں ملا. بس گئے یہاں سے توبہ کر کے، گاڑی اس کو لگی. اب رحمت والے فرشتے کہتے جنت میں لے جائیں، اور غصہ والے اور جہنم والے فرشتے کہتے جہنم لے جائیں. اللہ فرماتے میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، میں انتقام بھی لیتا ہوں، لیکن میں غفور الرحیم بھی ہوں. اب میری رحمت کہتی ہے اللہ معاف کر دے، میری رحمت میری صفت ہے. وہ کہتی ہے معاف کر دے. میرا غصہ عزیز ذو انتقام، وہ کہتے ہیں معاف نہ کر دے. آپ کو 90 سال اس نے گالی دی ہے. اللہ فرماتے میرے دونوں صفتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، میرے دونوں صفتوں کا. میری رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہہ رہی معاف کر دو. عزیز ذو انتقام، الجبار، القہار، میری قہاریت کہتی کہ نہ چھوڑو نہ چھوڑو. اب یہ پٹھان نہیں، یہ بلوچ بھی نہیں، یہ سندھی بھی نہیں، یہ پنجابی بھی نہیں، پٹھان معاف نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی معاف. 90 سال اللہ کو گالی دی. اللہ فرماتے بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ میری صفت غضب کا میری صفت رحمت کا دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوتا ہے. معاف کروں یا جہنم میں لے جاؤں، جنت میں لے جاؤں یا جہنم میں لے جاؤں. تو بخاری کی روایت سن لے. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہے آپ 90 غلطیاں کرو، 90 غلطیاں کرو، ایک نیکی کر لو اور صحیح توبہ کر لو. میرا رب ایسا ستار ہے کہ وہ آپ کے 90 غلطیوں پر ستاریت کا پردہ ڈالیں گے اور اپنے اس ستاریت والے پردے سے تیرے غلطیوں کو چھپائیں گے. ایک نیکی کی، ایک توبہ کیا، سچی توبہ آپ نے کی، اللہ سب کچھ آپ کا وہ چھپا دے گا، تمام غلطیوں کو. سبحان اللہ. 90 غلطیاں ختم ہو گئی، وہ نقشے سے مٹ گئی، آپ کی توبہ آ گئی. اس سے اللہ نے ایک توبہ آپ کی غلطیوں کا تذکرہ نہیں ہوگا. لیکن آپ ہی ہے کہ ملا غریب آپ کو پڑھائے اور 90 اس کی خوبیاں ہوں. ایک مولوی کی غلطی ہو کہتے دا ملا نے دا ڈیر غٹ حرامی دی کنا، دا ملا نے دا عالم نے دا غٹ حرامی دا کنا، دا غٹ حرامی دی غٹ حرامی. وہ جس انداز میں اس کی جو قربانیاں ہیں، آپ کو لوگوں نے کیا دیا، آپ کو لوگوں نے کیا دیا آپ کو پیپل پارٹی سے، آپ کو مسلم لیگ سے کیا ملا، آپ کو پی ٹی آئی سے کیا ملا، ملا سے کچھ بھی نہ ملے. کرفیو لگاؤ، سردی ہو، کراچی میں تو کچھ بھی نہیں، خیبر پختو میں، مری میں، گلگت میں، چترال میں، کلات میں، کوئٹہ میں، پشین میں، جہاں برف باری ہو، خدا کی قسم مولوی کی تنخواہ 1500 بھی نہیں ہے، 2000 پر گزارے کرنے والا. جیسے کرفیو لگے، یہ پولیس والے کچھ بھی کرے، دفعہ 144 بھی ہو، لیکن فجر کے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے مولوی کی اذان کی آواز آ رہی. قربان جاؤں تجھ کو. یہ سارے کے سارے ظالم جس وقت شروع ہوتے ہیں، آسمان بھی کہتا ہے کہ واہ واہ، آسمان بھی کہتا ہے کہ واہ 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 واہ، او ڈی سی حرام خور، او کمشنر حرام خور، او وزیر داخل دجال، او وزیر خارج بے ایمان، کہاں ہے تو؟ لوگوں کی عزتیں لوٹ رہی ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹے اور ماؤں کی اور مسلمانوں کے خون بہے، لیکن تو اپنے ڈیوٹی ادا نہیں کرتا. لاکھوں نہیں کروڑوں تو مہینے میں کھاتا ہے، تو کہاں ہے؟ یہ 1500 والا یہ اٹھ کر کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کے بندو جتنے آرام کیا، لیکن نماز کی قیمت الگ ہے، نیند کی قیمت الگ ہے. جیسے بھی ٹھنڈ ہے لیکن اٹھو. میں بھی تو انسان ہوں آپ کی طرح، میں اٹھا ہوں اور میں آپ کو بلا رہا ہوں. واہ مؤذن واہ، بولو زندہ آباد. واہ مؤذن واہ، واہ مؤذن واہ، واہ مولوی واہ، واہ مولوی واہ. مجھے ایک طالب علم ہمارے دوست ہے، وہ ٹکرا گیا کوئٹہ میں، پچھلے سال کی بات ہے. کہنے لگے استاد جی دعا کرو. لوگوں کے محلے کے اندر، مسجد کے اندر جھوم کر کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، بچے مجھ سے قرآن پڑھتے ہیں لوگ. میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے، بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگے بچے میرے 6 ہیں. تنخواہ آپ کی کتنی ہے؟ تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے 4000 ہے. 4000 میری تنخواہ ہے.
اور 6 بچے ہیں میرے، استاد جی بہت خوش ہوں، استاد جی بہت خوش ہوں، میرا دماغ اڑ گیا، اس لیے کہ ہم تو کراچی والے خوب لوٹتے ہیں لوگوں کو، ہم تو خوب لوٹتے۔ یہ میرا شاگرد بیٹا کیا نام ہو گیا؟ توفیل، مولوی توفیل صاحب ہے، ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا۔ وہ ایک آ گیا پی آئی کا افسر آ گیا، میں جامعہ فاروقیہ میں تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں نے کہا جی، دانت اس کے گرے ہوئے، کہتے مولوی صاحب، میں نے کہا جی مولوی صاحب، بیوی جو ہے امریکہ میں ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، بیوی کو بس مجھ سے اتنی کٹی ہوئی ہے کہ اس کو فون کرتا ہوں تو گرین کارڈ اس کو ملا ہوا، گرین کارڈ اس کو ملا ہوا، وہاں پر امریکہ کا، بچوں کو بھی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں اس نے کس سے تعلقات قائم کیے، میں فون کرتا ہوں، میرے فون جیسے اٹھاتی ہے اور میں ہیلو کرتا ہوں تو ہیلو کر رکھ دیتی ہے اس کو، مجھ سے بات ہی نہیں کرتی۔ مولوی صاحب، ایک مولوی کو 50,000 دی ہے، ایک کو 30,000 دی ہے، ایک کو 10,000 دی ہے، ایک کو فلان دیا، ایک کو فلان دیا، ایک کو فلان دیا، ایک کو فلان دیا، اتنے پیسے دیے۔ مولوی صاحب بیوی کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، بالکل غصے میں ہے، میں امریکہ جاؤں، اپنے بچوں کے لیے ترس رہا۔ میں نے کہا دیکھو، آپ لوگ بھی دیکھیں، پٹھان لوگ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھا آپ نے کہ ایک پاؤں پر میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب معاف فرمائیں مجھے، میں نے کہا 100 دانے کی تسبیح ہاتھ میں لے لے، 100 دانے کی تسبیح ہاتھ میں لے لے، اور پھر یہ ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے پہلے، اس کے بعد پھر اس طریقے پر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ نہیں تو اس طرح کرو، ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میں نے کہا واللہ غالب، جو پڑھو علی امرہ پر آ جاؤ تو تسبیح کے اس دانے کو ہلاؤ اور یہ ارادہ کرو اور تصور کرو کہ اللہ میرے اس بیوی کے دل کو نرم کر دے، اس بیوی کے دل کو نرم کر دے۔ یہ ایک تسبیح آپ لے لیں گے 100 دانے والے ہاتھ میں، اور 1000 مرتبہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے شوگر کا مریض ہوں میں تو آدھا منٹ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے کو پھر جوتے برداشت کر، پھر بیوی کی جوتے برداشت کر، وہ بیوی تیری نہیں ہے۔ کہتے کس طرح؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو تھوڑی سی نرمی ہے، آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ یہ کر دو کہ کسی دیوار پر، پاؤں تو ایک ہوگا، اس پاؤں کے اوپر دوسرے پاؤں کو آپ رکھیں اور دیوار پر ٹیک لگائیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ اسی طریقے پر 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، آسمان والے کو ترس تو آئے گا کہ افسر صاحب پھنسا ہوا ہے، افسر صاحب PIA پھنسا ہوا ہے۔ کہتے مولوی صاحب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کر لے، دیکھ لے۔ یہ یہاں سے چلا گیا۔ اللہ جب اس قوم کو مجبور کرے، ذلیل کرے، جو خدا سے نہ ڈرے، بیوی کے لیے اتنی منت مانی کرے، 1000 مرتبہ، مولوی نے بھی درس دی، مولوی نے اس کو دم بھی اس قسم کا وظیفہ بھی بتا دیا کہ اس میں کم از کم پون گھنٹہ تو لگ جاتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پڑھتے رہے۔ وہ گیا، ایک پاؤں پر سہارا لگا کر کے دیوار کے ساتھ گر گیا، 100-200 کے بعد گر گیا، پھر اٹھا، پھر 100-200 کے بعد پھر گر گیا، پھر اٹھا، اور اس نے یہ 1000 پورا کر لیے۔ 1000 پورا کرنے کے بعد صبح کو فون کیا، ہیلو، ہاں میں فلان بول رہا ہوں۔ تو بی بی نے کہا ہے سنگا علی جوڑے طبیعت نہ خدے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ مولوی منظور کا دم لگ گیا، 3-4 مرتبہ گرا بھی۔ اس کے بعد آیا، پتہ نہیں اس زمانے میں، پرانی بات ہے، یہ مولوی طفیل والے یہ لوگ وہاں تھے، اسی زمانے کی بات ہے، پتہ نہیں 10,000 15,000 تو بڑی چیز ہے۔ اس وقت کے لاکھوں روپے سے آپ کے لاکھ سے بھی زیادہ بنتے، اس وقت قیمت تھی پیسے کی۔
لا کر کے 10-15 ہزار یا 20 ہزار مجھے صحیح یاد نہیں اس نے دیے. 2-3 ڈبے اس نے اس کے لائے, مٹھائی کے ڈبے لائے. تو میں نے وہ پیسے اسے لے لیا. میں نے کہا جا پتر. وہ چلا گیا. کیا مولانا لوگوں نے بڑے لوٹا, کسی نے 50,000 لیے, کسی نے 100 روپے, کسی نے 10,000, کسی نے 20,000. بہت لوٹا. ماشاءاللہ آپ کا دم لگ گیا. میں نے کہا ہم تو دم والے ہیں, اس لیے دم ہمارا لگے گا. ہمارا دم جو ہے نا بہت مضبوط قسم کا دم ہے. پیسے بھی اسے میں نے لے لیے. مٹھائی لے کر جا کر کے میں اپنے گھر میں جب وہ نکلا, یہ مولوی طفیل والوں نے دیکھا میرا کتب خانہ میں مطالعہ کرتا تھا. جب وہ چلا گیا تو میں مٹھائی کے ڈبے لے کر کے بیوی کو میں نے دے دیا. میں نے کہا دعا کر لے خدا ان کو اس طرح ذلیل کرے, اس کے بغیر یہ تو مٹھائی دیتے بھی نہیں. میں نے کہا کہ ان کو اللہ ذلیل کرے اس طرح. بیویوں کے جوتے جب ان کو پڑے, بیویوں کے جوتے جب, یہ قوم جو خدا سے نہ ڈرے, یہ قوم جو قرآن کی قدر نہ کرے, یہ قوم جو تبلیغی بستر لے کر کے آپ کے دروازے پہ ٹھوکر کھا رہے ان کی قدر نہ کرے, یہ قوم جو درس قرآن عالم دے دے محلے کے, اس عالم کی کوئی قدر ان کے پاس نہیں ہے. اس عالم نے ان سے کیا لیا؟ اللہ اکبر. پھر اللہ اس طریقے پر ان کو ذلیل کر دے, اس طریقے پر اللہ ان کو ذلیل کر دے. ہے آپ کو تو میں بتا نہیں سکتا. میں نے ان بندوق والوں کو دیکھا, سمجھا کرو, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم میں ملا ہوں. بندوق والوں کو, بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. آئے جی آپ نے G3 کی گولی یہاں سے لگائی ہے, دوسری طرف سے نکالی, مان لیا. سلام تجھے, تیری وردی کو بھی سلام. پولیس والے, آرمی والے, تمہارے وردیوں کو بھی سلام. جی سردار صاحب, خان صاحب, وڈیرا صاحب, چودھری صاحب, سرمایہ دار صاحب, وڈیرو, آپ کو سلام. وزیر داخلہ خارجہ, سلام. لیکن ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ذکر قرآن ہے, جو قرآن سے دین سے روگردانی کرے گا اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں. اس جیکٹ کو اس کے لیے جہنم بنا دوں گا, اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں. جو قرآن سے ٹکر لے گا, گاڑی کی بہترین گاڑی ہو, اس میں بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا, وہ کامتا رہے گا. چاہے وہ 4-5 ہزار کی, 10,000, 20 کروڑ کی, کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھا ہوا, تب بھی وہ کامتا رہے گا. اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں خدا گھر کی 4 دیواری کو اس کے لیے جہنم بنا دوں گا, اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہنم کے داروغہ کی ضرورت نہیں, اس کی بیوی کو اس کے لیے داروغہ بنا دوں گا. اس کے بچوں کو جہنم کے داروغہ بنا کر کے اس بڈھے کو اس طریقے پر اس کی پٹائی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خدا سے ٹکر لیا, آپ نے محمد سے ٹکر لیا, آپ نے دین سے ٹکر لیا. آپ خدا کے باغی ہے. زندگی, رات اور سکون اور چین, عزت اور ذلت, یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, یہ اسی کے ہاتھ میں ہے. جب آپ میرے باغی بن گئے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, میں نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے, تمہاری نصیحت. تم بے عقل ہو. قرآن سنا رہا ہوں, یہ 17واں پارہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. پاگل تم ہو. وما صاحبکم بمجنون, محمد پاگل نہیں ہے. وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. اس نے جبریل کو بھی دیکھا, خدا کو بھی محمد نے دیکھا ہے. وہ کبھی پاگل نہیں ہے, پاگل آپ ہے. یہ یونیورسٹی کی کتاب نہیں ہے, میں بھی اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی اس یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں, میں بھی اس یونیورسٹی کو جانتا ہوں. کروڑوں تمہارے یونیورسٹی کو ایک حافظ کے جوتے پہ قربان کر دوں. بات صاف سی ہے, یونیورسٹی میں بھی بوٹ پالش کر چکا ہوں. میں مانتا ہوں یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے, کالج میرے ملک کی ضرورت ہے, اسکول میرے ملک کی ضرورت ہوگی, آپ کو ضرورت ہوگی, لیکن کوئی نہیں, میں پڑھ چکا ہوں. میری غلطی تھی کہ میں نے پڑھا, میں بھی پڑھ چکا ہوں, لیکن میری غلطی تھی. میں PhD ڈاکٹر ہوں, اس سے میں نہیں کھاتا, میں محمد کے جوتے سیدھا کر کے اسی سے کھاتا. میں PhD ڈاکٹر ہوں, میں بروہی, بلوچی, اردو, عربی, فارسی فر بولتا ہوں, 7-8 زبانیں میں بولتا ہوں. جی ہاں, لیکن آپ کی ڈگری پہ نہیں کھا رہا ہوں. آپ کی ڈگری پہ تو بڈھا ہو کر کے تو کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے بہت بڑا کمال کیا. اقبال, میں نے 2 مہینے میں PhD کیا. مان ملا کو, مان اس ملا کو, اور اپنے اس پٹھان کو بھی دیکھ لے جس نے 21 دن کے اندر 700 صفحات کی کتاب لکھی, جس کا نام مفتی نظام الدین.
21 دن کے اندر بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، تو ملا کو نہیں مانتا؟ تو کہتا ملا کی صلاحیتیں نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے کہ جو سینے میں میرا پورا قرآن جو رکھا ہوا، اس قرآن کو تو نے قومی اسمبلی میں بھی جگہ نہیں دی، صوبہ میں بھی جگہ نہیں، آپ کے دفتروں میں بھی جگہ نہیں، مارکیٹوں میں بھی نہیں، اداروں کے اندر بھی نہیں، آپ کے ملک کے اندر قرآن کو نہیں، قرآن کو بھگا بھگا کر کے آپ نے ملا کے سینے میں لائے۔ او ملا تجھے سلام، ملا تجھے سلام، او ملا تجھے سلام، اے ملا تجھے سلام، او ملا تجھے سلام، او حافظ تجھے سلام، او قاری تجھے سلام۔ قیامت کے دن عدالت اللہ کی ہوگی اور مدعی محمد ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں نے محمد نے اپنی ساری صلاحیتیں، تمام تر توانائیاں میں نے قرآن کے لیے صرف کی، لیکن اس قوم نے میری بات نہیں مانی۔ آج میں محمد ان کے جو تکذیب کرنے والے تھے، جو باغی تھے، جو مذاق کرنے والے تھے، ان کو میں ان کے خلاف آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں، جہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، جیسے انتخابات عادلانہ، منصفانہ، خبیثانہ، بے غیرتانہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں نا انتخابات، کر اے مولانا فضل الرحمان، کر انتخاب لڑ، ہے ادھر سے اٹھا کر کے ایسے پھینک دیا ہوگا، کر ماں اڑے بس، ابھی بس کر، ابھی بس کر۔ اس ملک میں اسلام تو لائے گا، مولانا عبید اللہ کو 100 شیخ الحدیث ووٹ دے دے اور مجھے 101 رنڈی ووٹ دے دے، میں جیت گیا، عبید اللہ ہار گیا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مولانا عبید اللہ کو 100 تبلیغی ووٹ دے دے، نمازی ووٹ دے دے، مجھے 101 چرسی ووٹ دے دے، منظور زندہ آباد، جیت گیا۔ اس کو 100 مسلمان ووٹ دے دے، مجھے 101 102 ہندو ووٹ دے دے، جیت گیا۔ آپ کے پاس ٹائم ہے میں بات کروں؟ میں بھی پڑھاتا ہوں، پورا دن سبق پڑھاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا شوق ہے تو کچھ سنا دو، نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں بھی تو کوئی کرایہ کا ٹٹو تھوڑے ہی ہوں، سمجھے؟ میں بھی تو یہ ہمارا مولوی محمد اللہ زوری ظالم قسم کا انسان ہے، اٹھا کر کے مجھے اب جا کر کے میں 2 بجے تک بیٹھا رہوں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب دے کر صبح 8 بجے سے 1 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک میرے پاس 1,500 2 ہزار تو علماء ہیں، ان کو میں سبق پڑھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہے سن لو۔ ہمارے مدرسے میں جب پریشانی کی کوئی بات آتی ہے، پریشانی کی کوئی بات آتی ہے، تو ہم اپنے اساتذہ کو جمع کرتے، محتمم صاحب، پرنسپل صاحب ان کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے کہتے ہیں مسئلہ بہت دشوار ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے، مسئلہ بہت پریشان کن ہے، مسئلہ بہت خطرناک قسم کے، اس لیے میں آپ کو تو نہیں، معمولی باتوں پر تو نہیں بلاتا، لیکن آپ میرے سر کے تاج ہے، اے اساتذہ، ابھی میں نے آپ کو بلایا، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے اس مسئلے کے حل میں کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، دوسرے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری رائے یہ ہے کہ اس کو اس طریقہ پر، تیسرے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے اس طریقے پر ہونی چاہیے، چوتھے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے بے وقوف بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میری رائے ہے، پانچویں کو کہتے ہیں آپ کی رائے۔ 20-25 اساتذہ سے وہ سنتا ہے، ہر ایک اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بہترین مشورے دیتے ہیں، آخر میں پرنسپل صاحب کہتا ہے، چونکہ تنخواہ بھی وہی دیتا ہے، بھیک بھی وہی مانگتا ہے، تنخواہ دیتا ہے استادوں کو، آخر میں 4-5 چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو محترم صاحب پرنسپل صاحب کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے، تو وہ جو چمچے بیٹھے ہوئے کہتا ہے اللہ حضرت نے عجیب بات کی، وہ جو چمچے اس نے پہلے سے بٹھائی ہوئے نا، وہ چمچے بیٹھے اللہ 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 اللہ، باہر نکلتے کہتے پتہ نہیں حضرت کو الہام ہوتا ہے یا حضرت کو کشف ہوتا ہے، اللہ حضرت نے عجیب بات کی، اللہ عجیب بات کی حضرت نے، آخر ہوتا وہی ہے جو حضرت چاہتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آخر ہوتا وہی ہے جو حضرت چاہتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا، حضرت کی چاہت بھی نہیں، چمچوں نے تو حضرت کو زندہ باد کہا، لیکن اصل پیچھے رائے بیوی کی ہوتی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، اصل رائے بیوی کی ہوتی ہے، اس نے جو فرمایا، سمجھے، اس نے جو فرمایا۔ جب محترم بے نظیر کی حکومت آ گئی تو ہمارا ایک ساتھی، میں کبھی توریہ سے بھی کام لیتا ہوں، ساتھی اس کو بھی سمجھا کرے، جب اس کی حکومت آ گئی تو ایک بندہ، کوئی بندہ خدا، مذاقی بندہ خدا کیا، بیوی بورچی خانہ کے اندر روٹی پکا رہی تھی،
روٹی پکا رہے تو اس کے چپل باہر پڑے ہوئے تھے، اس نے لے جا کر کے چپل اس کے بیوی کے سیدھے کیے، کہا یہ آپ کے چپل ہے، آپ کے کپڑے چاہیں تو میں دھوں۔ بیوی حیران ہوگی یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ کہا ہم نے بہت بکواسات کی ہے، بہت بکواسات کی، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن تمہاری حکومت عورتوں کے آگے سلام، آج کے بعد تمہارے ساتھ بکواس نہیں کریں گے، ابھی حکومت تمہاری آ گئی۔ تو ماشاءاللہ اب ہوگا کیا؟ پہلے سے ڈبے بھرے ہوئے، پہلے سے ڈبے بھرے ہوئے، یہ ڈبے پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں، سمجھے؟ 60 ارب روپے ملک کے پیسے اس پر خرچہ کیے، انتخابات، الیکشن کمیشن۔ میں نے کبھی ووٹ دیا نہیں، نہ دے رہا ہوں، نہ دوں گا، کبھی نہیں دیا۔ کوئی ماں کا لال ثابت کرے کہ کبھی مولوی منظور نے کہیں ووٹ دیا، کبھی بھی نہیں، نہ دیا ہے نہ دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ میرے ٹکڑے ہو جائیں، اس لیے کہ فضل الرحمن اسے جیت بھی نہیں سکتا، مولانا عبیداللہ اسے جیت بھی نہیں سکتا، ہوگا وہی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ ہمارے فارسی اور ہمارے بلوچ ایک عجیب بات کرتے ہیں، اس کو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گرگ میرو سگ وزیرو، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند۔ گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربا کنند، این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنند۔ بھیڑیا کو صدر بنائیں، کتے کو وزیر اعظم بنائیں، اور چوہے کو گن مین بنا دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان، پاکستان نہ ایسا ہے نہ پاکستان ایسا ہے، پاکستان درمیانہ ہے، پاکستان ایسا بھی نہیں، پاکستان ایسا بھی نہیں، پاکستان درمیانہ ہے۔ تو ایک خاتون نے کہا نہ تو مردانہ ہے نہ تو زنانہ، تو بھی تو درمیانہ ہے۔ سمجھا کرے کچھ باتیں، سمجھا کرو، سمجھا کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو ہے نا، پاکستان میں ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، یہاں ملوں کی حکومت نہیں چلے گی، پاکستان نہ ایسا ہے، پاکستان نہ ایسا ہے، پاکستان درمیانہ ہے، نہ ایسا ہے نہ ایسا ہے، پاکستان درمیانہ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا نہ تو مردانہ ہے نہ تو زنانہ ہے، تو بھی تو درمیانہ ہے، تو بھی تو ہجڑا ہے۔ یہ گلشن اقبال کے اندر ہجڑوں نے جلسہ نکالا، جلوس نکالا، بہت پرانی بات ہے۔ گلشن اقبال کے اندر ہجڑوں نے کہا کہ مردوں نے بھی یہاں حکومت کی ہے، وزیر اعظم بن گئے، عورتوں نے بھی یہاں پاکستان میں حکومت کی، اب ہماری باری ہے، ہمارے پاس دونوں راشن موجود ہے، ایک طرف سے مرد ہے ایک طرف سے، ہمارے پاس دونوں قسم کے موجود ہیں۔ ہجڑوں نے واہ پاکستان زندہ باد، واہ پاکستان زندہ باد، واہ پاکستان، ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، جمہوری حق ہے۔ اور جمہوریت میں بتایا بھی گیا کہ مرد اگر آپریشن کر کے اپنے آپ کو عورت بنائے اور عورت آپریشن کر کے اس کو پلاسٹک کے کچھ دے کر کے اس کو مرد بنائے، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اور میں نے تائید میں نے کہا واہ پاکستان، تیرے اس قانون کو سلام پیش کرتا ہوں، بالکل ضروری ہے، ضروری ہے، ہمیشہ ابا اوپر رہے، آخر ماں کا بھی تو حق بنتا ہے نا، وہ بھی کبھی کوئی اوپر رہے، سمجھے۔ اس ملک کے اندر پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد، اللہ اکبر۔ کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس، کتاب اللہ کے یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے بتدفین احادیث انہماکس، حدیثوں کو دفن کیا گیا ہے، اور جرائم از نجوم آسمان بیش، جرائم آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ نمے دانم کیم پاکس چھ پاکس، تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ بدکاری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زنا سے، شراب نوشی سے، حرام خوری سے، سود سے، اس سے تو پاک نہیں، بے حیائی بے شرمی سے پاک نہیں، ہاں اسلام سے پاک ہے، غیرت سے پاک ہے، قرآن سے پاک ہے، محمد کے نظام سے پاک ہے، خدا کو ماننے سے پاک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی پاک پاک، مولوی نے ہمیں کیا دیے، مولوی نے ہمیں کیا دیے، مولوی نے کیا دیے، مولوی نے کیا دیے، مولوی نے ہمیں کیا دیا۔ اس مہینے میں، اس کو شعبان کہتے ہیں، اس سے پچھلے مہینے رجب، رجب کے اندر صرف وفاق المدارس دیوبندیوں کا ایک چھوٹا سا بورڈ ہے جس میں 25-26 ہزار مدارس داخل ہے، 30 لاکھ سے زائد طلبہ ہے اس میں وفاق میں،
انہوں نے جو امتحان دیا ہے وفاق کے بورڈ کے تحت جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1,10,000 ہے سب کو. سبحان اللہ الحمدللہ. اے الو کے پٹے تو نے کیا دیا؟ اب بغیرت دنیا کا تو نے کیا دیا؟ منحوس تو نے کیا دیا؟ صرف وفاق کے جن بچوں نے بورڈ کے تحت امتحان دیا وہ کتنے؟ 1,10,000. یہ تبلیغیوں پہ قربان جاؤں، راوڑ کے ہزاروں کے ان کی شاخیں ہیں وہ الگ، اور خیبر پختون میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں جو اس قسم کے دیہات، میری مائیں اور میری بہنیں، میری بیٹیاں وہاں اس طریقے قرآن مفت میں پڑھاتی ہے، ان حافظوں کی تعداد تو ایک الگ ہے. بریلوی حضرات وہ بھی ان کے حافظوں کی تعداد بڑی تعداد ہوتی ہے، جماعت اسلامی والے وہ بھی ان کے ہاں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور اہل حدیث حضرات ان کے ہاں بڑی تعداد ہوتی ہے. ایک اور ہے میں نام بھول گیا، ان کے ہاں خدا کی لعنت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ سمجھے نہیں؟ کچھ سمجھا کرو، میں بھول جاتا ہوں بہت سی باتیں. سمجھے؟ دیوبندیوں کے ہاں 1,10,000 صرف بورڈ کے، راوڑ کے ہزاروں حافظ اس کے شاخوں کے، اور وہ مکاتب وہ مدارس. پھر بھی تو کہتا ہے کہ ہمیں کیا دیا؟ 30-40 ہزار علماء جو امتحان دے رہے وہ الگ، اور وہ علماء جن کے وفاق کے تحت امتحان نہیں ہے وہ الگ. 50-60 ہزار سالانہ ہم آپ کو علماء دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں. آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کم از کم صرف دیوبندیوں کے 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ صرف دیوبندیوں کے حافظ ہوتے ہیں، اور پھر بھی بریلوی حضرات الگ، جماعت اسلامی والے حضرات الگ، اہل حدیث حضرات کے ہاں الگ. ماشاءاللہ ہوتی ہے تعداد، اتنی تعداد نہیں ہوتی. چونکہ میں وزارت تعلیم میں وزیر تعلیم میں جاتا رہا، میں نے بھی پلیٹ چاٹنا شروع کیا، سمجھے. 2-3 سال میں بھی وزیر تعلیم کے دفتر میں جاتا رہا ہوں، پلیٹ ہم بھی دھوتے رہے، اور وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے سلسلہ. لیکن الحمدللہ اللہ ان مدارس کو، ان تبلیغیوں کو، ان دینداروں کو، ان بوڑھوں کو خدا جزائے خیر دے. محلے والے کون ہیں؟ اپنے ہاتھ کھڑا کرو. محلے والے کون ہیں؟ محلے والے مدرسوں کی قدر کرو. محلے والے تبلیغی جماعت کا استقبال کرو. محلے والے یہ جو بوڑھے بوڑھے صف اول کے پابند ہیں ان کا احترام کرو. محلے والے تہجد گزاروں کا احترام کرو. یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے، لو ہم نے تجھے یہ دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ جی یہ جو نئی نسل ہے یہ ٹکے کے بھی نہیں ہے. یہ جو ترقی یافتہ ہے یہ ٹکے کی نہیں ہے. تو اپنی قیمتوں کا انداز زمین پہ نہ لگا. تو بھی قومی اسمبلی میں قیمت کا اندازہ نہ لگا. تو صوبائی اسمبلی میں اپنی قیمت نہ لگا. قیمتیں آسمان پہ لگتی ہیں. قیمتیں آسمان پہ لگتی ہے، آسمان پہ لگتی ہے. زمین والی اگر قیمت ہو تو ابو جہل کہتے ہیں محمد کچھ نہیں ہے، عتبہ کہتے ہیں محمد سے کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیبہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، امیہ بن خلف بھی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. سنو قرآن، قرآن کہتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکہ اور مدینہ دو بڑے شہر ہیں، کسی عظیم سردار پر، مردار پر، خان پر، چودھری پر، بغیرت پر قرآن کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ آمنہ کے در یتیم پر. ایک یتیم بچہ جو عبداللہ کا باپ کا سایہ بھی نہیں دیکھا، ماں کا بھی سایہ نہیں دیکھا. ابوا کے اندر میرے نبی کی والدہ کے مزار ہے. ابوا پر میرے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں اور کئی دفعہ گئے وہاں والدین، وہاں والدہ کی قبر پہ اس طریقے پر بیٹھ کر کے میرا نبی روتا رہا ہے. والدہ کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے والدہ کی شفقتیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے ابا کی شفقتیں بھی نہیں دیکھی. لیکن قرآن کہتا ہے، یہ خبیث کہتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. ایک اور خبیث ہے، وہ خبیث کہتا ہے الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی. کیا مصر کی حکومت میری نہیں، باغات میرے نہیں، سونے میرے نہیں، چاندی نہیں ہے، اور بلڈنگیں میری نہیں ہے، بلڈنگ 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 سونے. میرا رب کہتا ہے کروں گا تجھے. کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. تیرے کتنے بنگلے پیچھے رہ گئے، تیرے نخرے رہ گئے، تیری بلڈنگیں بھی رہ گئی، تیرا سونا بھی رہ گیا، چاندی بھی رہ گیا، اور تو بکواس کرتا رہا. میرے نبی کے بارے میں آپ نے کہا ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں بہتر ہوں، اتنے باغات، سونا، چاندی، میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ ذلیل؟ اللہ اکبر. میں قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سردار صاحب اور ملک کا صدر جس کو فرعون کہتے ہیں، موسیٰ بن ریان، اور وہ اس طرح ہاتھ کر کے وہ کہتا ہے کہ جی یہ ذلیل آدمی، جی
زمین پر یہ قیمت ہے، زمین پر زمین والے جن کے پاس حکومت ہے نا، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس ڈنڈا ہے، ان کو پھر ایک عجیب ان کے دماغ پر، ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کو نہ مدرسہ نظر آتا ہے، نہ تبلیغی جماعتوں کے کام نظر آتے ہیں، نہ خدا ان کو نظر آتا ہے، نہ قرآن ان کو نظر آتا ہے، نہ ہدایت ان کو نظر آتی. پیسہ پیسہ پیسہ، کیا حال ہے، کیسا کیسا پاکستان، کیسا کیسا، دال پیسہ، دال پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، یہ حال ہے. مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ نے مولوی کو کیا دیا؟ ملک کو لوٹ لوٹ کر کے آپ نے کھایا. میری گزارش علاقہ والے لوگوں سے ہوگی، میری گزارش علاقہ والے لوگوں سے ہوگی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، غیرت کی حفاظت کرے. ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تبلیغی جماعت کو سلام پیش کرتا ہوں. جو دیندار طبقہ علماء کمزوریاں ہیں بالکل مان لیا، کمزوریاں ہیں بالکل مان لیا. آج کا مولوی ابو بکر نہیں ہے، آج کا مولوی عمر نہیں ہے، آج کا مولوی عثمان بھی نہیں ہے. آج کے مولوی کو علی کے ساتھ نہ تولو، معاویہ کے ساتھ نہ تولو، مجھے تولو، اسلام آباد والوں کے ساتھ تولو. جاؤ اپنے اسمبلی کو بھی دیکھ لو. خدا کا واسطہ ہے آپ کو صبح میری اسمبلی میں آ جاؤ. اللہ کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں مانتے. صبح میری اسمبلی میں آ جاؤ، میری اسمبلی میں آ جاؤ. یہاں پر امریکہ سے بھی لوگ پڑھنے کے لیے سب کو، سبحان اللہ، علماء قرآن پڑھنے کے لیے، کہ دنیا جہاں کے لوگ آؤ صبح کو میری اسمبلی کو دیکھ لو، آؤ صبح کو میری اسمبلی کو دیکھو. اگر اپنے اسمبلی پہ لعنت نہیں بھیجا پھر مجھے بتا دینا. آؤ ہماری اسمبلیوں کو تو دیکھ لو، ہمارے قال اللہ و قال رسول کو بھی دیکھ لو، ہماری زندگیوں کو بھی تو دیکھ لو. کمزوریاں ہیں. میرے ماں باپ ابو بکر کے جوتیوں پہ قربان جائیں. کوتاہیاں ہیں عمر کے جوتیوں پہ میرے خاندان اللہ قربان کر دے. ہم ابو بکر عمر کے ساتھ نہ تولیں، ہمیں ان کے ساتھ نہ تولو، ہمیں تولو ان کے ساتھ جن کو قل واللہ بھی نہیں ہے. ہمیں تولو، ہمیں ان کے ساتھ تولو جن کو آیت الکرسی کا پتہ نہیں. ہمیں ان کے ساتھ تولو، ان کو یہ ہے کہ کلمہ شہادت بھی، وہ کلمہ بھی ان کو صحیح ان کا ادا نہیں ہے. صحیح. میرے ایک دوست ہے، اس نے ایک دفعہ مولوی لے گئے، مولوی لے گئے، مولوی لے گئے، مولوی لے گئے. میں نے کہا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 65-70 سال کے قریب ہے. میں نے کہا کلمہ سنا. تیرے پاس دنیا جہاں کی ڈگریاں ہیں نا، تیرے پاس دنیا جہاں کی ڈگری ہے، تو گریجویٹ ہے، کلمہ مجھے سنا. کہنے لگے مجھے کلمہ نہیں آتا. میں نے کہا بالکل نہیں آتا. کلمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا بالکل نہیں آتا. تو سنا کلمہ، چھوڑ مولویوں کو، تبلیغوں کو، کلمہ سنا. کہتے کلمہ نہیں آتا. میں نے کہا اگر تو نے کلمہ سنایا تو مجھے ذبح کر دینا، چھری تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ لوگ گواہ ہیں. سنا. اور میرا ارادہ تھا کہ اس قسم کے فراڈیوں کو تو صحیح کلمہ، حروف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ کلمہ آتا نہیں ہے. پہلے تو اس کو آئے گا نہیں، یہ پھنسے گا. اگر پڑھ لیا اور اگر صحیح آ بھی گیا، اس کو میں پھنسا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. ہم بھی تو ملا ہے. کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. پھر مذاق کر کے میں نے کہا آپ اقامت جانتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر اشہد ان محمد در رسول اللہ، اور ادھر ہے لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ. ادھر در، ادھر در، ادھر در، ادھر در. کلمے میں لا الہ الا محمد در رسول اللہ، ادھر ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ. در در یہ کیوں ہے؟ کہتے مجھے یہ پتہ نہیں ہے. میں نے کہا بکواس چھوڑ لینا، اس کے بعد مولوی کے ساتھ پھینگا لینے کی کوشش نہیں کرنا. مجھے بھی پتہ تھا، میں بھی تو اس طرح اپنی گردن آپ کے سامنے پیش تو نہیں کر رہا تھا کہ چھری آپ کو دے رہا ہوں مجھے ذبح کر. مجھے پتہ تھا کہ تیری دجالی کا، کہ تجھے کلمہ نہیں آتا. چھوڑ بکواس، اس کے بعد بکواس نہیں کرنا. 70 سال تک جب تیرا کلمہ درست نہیں ہوا تو اس کے بعد کب ہوگا؟ 70 سال تک جب آپ کو کلمہ کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کا کلمہ کب درست ہوگا؟ اس لیے نہ چھیڑ ملنگانو، کتے پہ ٹنگانو. علماء کی کمزوریاں ہو آپ کو نظر آ جائیں، تبلیغیوں کی کمزوریاں ہو، کیا بستر لے کر کے بیابان میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں اور ریگستانوں کے اندر جان بھی اپنا، مال بھی اپنا. اور وہ تبلیغی جماعتیں جا کر کے ان کو فائرنگ کر کے، بلوچستان کے اندر کچھ ساتھی 2 شہید ہو گئے اور کئی ساتھی زخمی ہو گئے. ایک کو عرب کو یہاں سے گولی لگی، ادھر سے گولی. شیخ منظور واللہ اننا خرجنا فی سبیل اللہ عندما ذهبنا الى بلادکم الى بلدکم الى بلادکم فی بلوچستان یا سبحان اللہ هكذا واللہ جرحنا. میں زخمی ہو گیا. یہ زخم دیکھ رہے ہیں، گولی یہاں سے لگ کر کے میرے دانتوں کے درمیان سے گولی نکلی. میں بچ گیا، اللہ نے مجھے بچایا. تو کیا چاہتا ہے؟ جان بھی اپنا، مال بھی اپنا، وقت بھی اپنا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے ملک سے بے وطن. آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایک اور کیا چاہیے؟ صرف ہم آپ کو
بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، وفاق، غیر وفاق، ہم آپ کو 2.5-3 لاکھ سالانہ حافظ دیتے ہیں. علماء ہزاروں کے تعداد میں آپ کو علماء بھی دیتے ہیں. اور اس وقت مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمانوں میں 1,60,65,00,000 حافظ قرآن ہے. مسلمانوں میں 1,60,60,00,000 کے لگ بھگ حافظ قرآن ہے. میں دکھا، اے امریکہ کے حرام خور، تم امریکہ کے بوٹ پالش کرتا ہے، امریکہ کی انجیل تو یاد کر کے سنا تو دے. ہم روتے رہے کہ کوئی ماں کا لال ہمیں انجیل سنائے. میرے پاس انجیل ہے اور تورات میرے پاس موجود ہے، میں پڑھتا ہوں، ان کا مطالعہ کرتا ہوں، چونکہ میں سبق پڑھاتا ہوں. ہے کوئی ماں کا لال جو انجیل کا؟ لیکن مولانا عبید اللہ صاحب، میں نے کئی دفعہ اعلان کیا کہ میں نے بخاری بھی حفظ کیا، میں نے اعلان کیا کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا. اوے امریکہ، پوری دنیا میں انجیل اتنی سی ہے، انجیل کا حافظ دکھا دے، انجیل کا حافظ دکھا دے. ورنہ میں نے کہا بے غیرت ہے، مجھے پیسہ دے دے، ڈالر دے دے، 1,00,000 ڈالر دے دے، 1 مہینے کے اندر انجیل آپ کو سنا دوں گا. کر ہمت، کم از کم آپ کو تو آٹے کی نمک، یہ کہ آپ کو ناک جو ہے نا آٹے والے تو لگا دے، اور گتے والی ناک تو آپ کو لگا دے. ہمت کر لے، جو اس کے چمچے ہیں ان کو کہہ دو کہ بابا 1,00,000 ڈالر 2,00,000 ڈالر مولوی منظور کو دے دو، ایک مہینے کے اندر اگر یاد نہیں کیا گولی مار دینا مجھے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، میں مذاق کر رہا ہوں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ ایسے ایسے بچے ہیں. کسی کے ہاتھ اس طرح ہے، کسی کا سر اس طریقے پر ہے. محتمم صاحب، میں خود محتمم ہوں، میرے پاس 1,000-2,000 طلبہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے اساتذہ 60-70 اساتذہ، بھیک مانگتا ہوں. میرے بچے بھی حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن میرے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. مولانا بن نوری کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں، سلیم اللہ خان کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں، تقی صاحب کے بیٹوں میں وہ عالم ہے، حافظ ہے. سلام پیش کرتا ہوں برادر مکرم مولانا طارق جمیل کو، سلام پیش کرتا ہوں خورشید صاحب کو، سلام پیش کرتا ہوں مولانا احسان صاحب کو، سلام پیش کرتا ہوں. ہوں گے بیٹے حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا 100 اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی 1 اونٹ ملتا ہے. بعض حافظ اس قسم کے ہیں، بعض حافظ اس قسم کے ہیں. یہ 3 قسم کے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی قسم میں تو پاگل ہو جاتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن محمد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بعض بچے اس قسم کے ہیں. میرے بچوں میں وہ چیز نہیں، تقی صاحب کے بچوں میں وہ نہیں، بنوری کے بچوں میں وہ نہیں، سلیم اللہ خان کے بچوں میں وہ نہیں. ٹھیک ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مان لیا، شکر ہے، بہت بڑا ہے. یہ ہے کہ بہت بڑا کمال ہے ان کا، اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن ایک یتیم بچہ، سن لے اس کو. یہ تو آپ کے ساڑھے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، 4.5 آدمی ہیں آپ کے جلسے میں، یہاں 6.5 ہے. لیکن میں اس جلسے میں جہاں 40-50 ہزار کا مجمع، اس مجمع کے اندر میں کمرے کے اندر بیٹھا، ہمارے مولویوں کا کام تو کھانا ہے نا، کھانا کھا رہے تھے، پتہ نہیں کچھ فروٹ کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے. ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ کر کے اس نے میرا دماغ خراب کر دیا. میرے نہیں، میرے ساتھ جو ساتھی تھے، جو علماء تھے، ان کا دماغ بھی اس بچے نے خراب کر دیا. میں نے کہا اللہ اس کو دیکھ لوں، اللہ اس کو دیکھ لوں. میں باہر نکلا، چائے جلدی نمٹا کر کے باہر نکلا. جیسے کہ یہ اسٹیج ہے تو یہ آپ دیکھ رہے میں خود رنگ کا کالا ہوں، میں بلوچ آدمی ہوں، میں رنگ کا کالا ہوں. میری پگڑی ذرا مجھ سے زیادہ کالی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ کالا تھا. لیکن پٹھان کہتے ہیں رنگے میں گورا خوندے ہو گورا. پٹھان کہتے ہیں رنگے میں گورا خوندے ہو گورا. اس کی خوند کو دیکھو. جب وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ اس پہ قربان جائے. ایسا بچہ تھا. اگلی والی بات کو ذرا سن لینا. بچہ کھیل رہا تھا قرآن کے ساتھ. کیا حدر، کیا مشق، کیا حروف کی ادائیگی، صفات کی ادائیگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بچے نے جب تلاوت ختم کی، میں نے کہا اے اللہ، میرے تو حواس اڑ گئے. میں خود بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں، لیکن کہاں وہ بچہ اور کہاں یہ نالائق، کہاں وہ بچہ، کیا اس کی آواز، کیا حروف کی ادائیگی. بچے نے تلاوت ختم کر دی. میں نے کہا اس کو بولا. بچہ جب آ گیا، میں نے اس کا ہاتھ کا بوسہ بھی لیا. کالا سا، دبلا سا، پتلا سا ایک بچہ. میں نے کہا بچہ، میں سمجھ گیا کہ یہ پٹھان نہیں ہے. پٹھان خلق دے، اسپین خلق دے، دا تور خلق ہے. یہ تورک ہے، یہ تور ہے، یہ پٹھان نہیں ہے. میں سمجھ گیا یہ مہاجر نہیں ہے، میں سمجھ گیا یہ سندھی نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ بلوچ ہے. اس لیے میں بلوچی بولنے لگا. میں نے کہا کہ بچہ شکجا چیات گئے، کہاں سے آپ آگئے؟ کہنے لگے سرباز اچھی پیدا ہوں، سرباز سے میں آگیا. ایران میں صوبہ ہے سرباز سے آگئے. میں نے کہا کب سے یہاں پر پڑھ رہے؟ کہنے لگے
4 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھا ہے؟ کہتے حفظ بھی کیا، حافظ بھی بنا، 7 عشرہ کی قراتیں پڑھی۔ جی 7 عشرہ تقی صاحب بھی نہیں ہے، میرا شیخ سلیم اللہ بھی 7 عشرہ نہیں ہے، مولانا بن نوری بھی 7 نہیں ہے، طارق جمیل بھی نہیں ہے، مولوی خورشید بھی نہیں ہے، جتنے تبلیغی بڑے پیغمبر ہیں کوئی بھی 7 عشرہ نہیں ہے۔ ربا تیری مرضی ہے کہ اس کالے کو تو نے 7 عشرہ کا قاری بنا دیا۔ یہ جو جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں نا، کوئی بھی ان میں سے 7 عشرہ نہیں ہے۔ میں بھی ملا ہوں، میں 7 عشرہ نہیں ہوں۔ لیکن اس بچے نے جب سنایا کہ جی میں 7 عشرہ بھی کر چکا ہوں، اس کے استاد سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو بتاؤ یہ ہے کیا، یہ بندہ کیا ہے؟ استاد نے کہا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہم بھی اس کو سمجھ نہ سکے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے، اس کی ذکاوت کو ہم بھی نہیں۔ اب اگلے والی بات جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا بچہ کہاں کے؟ کہنے لگے سرباز کے۔ میں نے کہا 4 سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے پڑھا، آپ 4 سال سے گئے نہیں ہیں؟ کہنے لگا میں نشتہ ہوں۔ میں نے کہا پرچہ نشتہ گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں گئے 4 سال سے، کیوں نہیں گئے؟ پھر جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے دیکھا اس کا چہرہ رنگ اڑ گیا، اس کے آنسو آنے والے تھے، لیکن میں بے وقوف تھا کہ بار بار اس سے پوچھ رہا ہوں کہ پرچانہ شتہ گئے، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ مولوی بھی بے وقوف ہے۔ جو جواب دیا، مسلمانوں اس جواب کو ذرا سن لو، میں اس کے جوتیوں پہ بھی قربان جاؤں۔ جواب جو اس نے دیا، کہنے لگے استاد جی کس کے پاس چلا جاؤں، میں یتیم ہوں، نہ میرا ابا ہے نہ میری امی۔ یختص برحمتہ من یشاء، یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ اپنی رحمتوں کو خود تقسیم کرتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، محمد کے سینہ اس کو صاف مل گیا، محمد کا سینہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ پوری کائنات محمد پہ قربان جائے۔ اس محمد کے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، آپ کو رئیس الانبیاء بنا گیا، آپ کو حافظ قرآن بنایا، آپ کو قاری قرآن بنایا، آپ کو حافظ قرآن۔ میرا موڈ نہیں ہے فی الحال، میرا موڈ نہیں ہے، کبھی موقع مل گیا آپ کو قرآن بھی سنا دوں گا، 1-2 آیتیں میں نے آپ کو سنا دی، کبھی موقع مل گیا تو پھر آپ کو سنا دوں گا، کبھی موقع مل گیا تو وہ صحابہ کے درد والے انداز میں تو نالائق ہوں، لیکن ہم تو نقل ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں، تو نقل والے کبھی وہ انداز بھی آپ کو بتا دوں گا کہ صحابہ کے ہاں کیا ہوتا تھا، ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا، ان کی جھوپڑیوں میں کیا تلاوت ہوتی تھی، آسمان کو بھی مزہ آتا تھا، مکہ مدینہ کے پہاڑوں کو بھی مزہ آتا تھا کہ ابو بکر کس طریقے پر وہ اپنے اس مصلی میں کس طرح تلاوت کر رہا ہے، عمر کس طریقے پر تلاوت کر رہا ہے۔ ربا ہمیں ابو بکر کی جوتیوں میں لے جا، اے اللہ ہمیں عمر کی جوتیوں کی سعادت ہمیں نصیب کر دے، صحابہ کے نقش قدم پر چلا دے، 1.25 انبیاء ان کے نقش قدم پر چلا دے، پیارے محمد کے نقش قدم پر چلا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مدرسے کے لیے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ صاحب اور قاری فیض اللہ ہے، ہاں قاری فیض صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں، ایک طالب علم ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے زندہ رکھا آپ کی زیارت ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہم سب کو محمد کی مجلس میں اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔